الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الملقب بطه وياسين حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الانجبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لا سیما علی بقیت اللہ العظم ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ وَمُنكِرِي فَضَائِلِهِمْ وَالشَّاكِّينَ فِيهِمْ وَالْمُنْحَرِفِينَ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ارباب ولا عاشقان شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، درود و سلام ہو شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر۔ یہ پروگرام جو عزائے فاطمیہ کے عنوان سے آج اس علمی درسگاہ میں منعقد ہے، جس کو 19 برس مکمل ہو رہے ہیں۔ پروردگار ہمارے ان علماء مراجع کو سلامت رکھ جنہوں نے قوم کو متوجہ کیا کہ وہ شہزادی سلام اللہ علیہا کے شہادت کے اس موقع پر پوری دنیا میں یاد بنت رسول عزائے فاطمیہ کے عنوان سے مجالس کا انعقاد کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ مجالس کا جو انعقاد ہے وہ بی بی کی شہادت کے عنوان سے ہے، اور صدیقہ طاہرہ نے بارگاہ کردگار میں اپنی اس شہادت کو پیش کیا۔ ابھی تک آپ متوجہ نہیں ہوں گے کہ میں نے اس آیت کی تلاوت کیوں کی۔ ترجمے سے پہلے میں واضح کر دوں کہ میں آج کے اس بیان میں
کیا گزارش کرنا چاہتا ہوں. ابھی ایک مکمل مجلس آپ نے سماعت فرما لی ہے، مگر پھر بھی میں بھی اس فہرست میں نام لکھوانے آیا ہوں جس فہرست میں عاشقان جناب زہرا کا نام نہیں. اور بات مکمل کرتے کرتے ایک بات عرض کر دوں کہ ہمیں آج اس مجلس میں کچھ حصے میں یہ غور کرنا ہوگا کہ شہزادی سلام اللہ علیہا جو شہید ہوئی ہیں وہ اس میں سبب شہادت کیا ہے. توجہ ہے آپ کی. جناب زہرا شہید ہیں اور انہوں نے اپنی شہادت پیش کی، مگر سبب شہادت کیا ہے. ایک دوسرے شہزادی نے 18 برس کے سن میں جو اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا، ان میں وہ کون سی بڑی ذمہ داری تھی جس کو شہزادی نے بنا ہوئے احسن انجام دیا. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شہزادی شریک رسالت ہے اور جزو رسالت ہے. میں علمی مرکز میں بیٹھ کے اس کو بہت ہی اطمینان سے کہہ سکتا ہوں کہ شہزادی سلام اللہ علیہا نے 18 برس کے سن میں جس ذمہ داری کو پورا کیا، اس سن میں شاید کسی معصوم نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا. اور ایک بات اور بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ میری نظر میں خدا کی طرف سے منتخب بندوں میں شہزادی فاطمہ نے جو کام کیا ہے اس کی مثال تاریخ اسلام میں نہیں ملتی. ظاہر ہے کہ یہ جو میں تمہید آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں ان مومنین کے انتظار میں کہ جو گئے ہیں وہ واپس آ جائیں، اور ہمیں اس بات پر اعتبار ہے کہ اس فرش عزا پہ جو بیٹھتا ہے وہ بھاگنے کے لیے نہیں اٹھتا. صلوات پڑھیے مل کے محمد. لوگ اپنی ضروریات سے لگ بھگ فارغ ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ وہ واپس آئیں گے. اشرف الغربی صاحب بھی جاتے جاتے کہہ گئے کہ انشاءاللہ میں واپس آ رہا ہوں. محمد حسین صاحب بھی کہہ گئے کہ میں واپس آ رہا ہوں. انشاءاللہ سب لوگ آئیں گے. آپ ایک مل جل کے ساتھ صلوات پڑھتے ہیں. اب میں ترجمہ کر دیتا ہوں. انما ولیکم اللہ، یہ تمہید جو ترجمے سے پہلے اسے ذہن نشین ضرور رکھیے گا. انما ولیکم اللہ، بس تمہارا ولی اللہ ہے. اس ترجمے میں بہت سے لوگ جو دور سے سن رہے ہیں خوش ہو گئے ہوں گے. میں توجہ چاہتا کہ بس تمہارا ولی اللہ، مگر آیت یہیں تک نہیں ہے. وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول بھی تمہارا ولی. وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور تمہارا ولی وہ بھی ہے جو نماز قائم کرتا ہے. میں یہ سب پڑھنا نہیں چاہتا تھا، ڈائریکٹ جاتا تھا شہزادی فاطمہ کے سلسلے میں، مگر مومنین کے انتظار میں، اور مجھے 1 گھنٹے کا وقت دیا ہے، بہت مانگنے پہ 10 منٹ اور بڑھایا ہے. ذرا سے توجہ کرنا. اور وہ صاحبان ایمان جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، درا حالے کہ وہ عالم رکوع میں ہوتے ہیں.
آپ کو متوجہ کرنے کے لیے 2-3 باتیں کہہ دوں، پھر موضوع پہ فوراً پلٹ کے آتا ہوں۔ دیکھیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، نماز پڑھنا اور نماز قائم کرنے میں کوئی فرق ہے؟ جی فرق ہے۔ کتنے لوگوں نے مغرب کی نماز پڑھی ہے؟ ہاتھ نہیں اٹھوانا ہے مجھے، توجہ ہے۔ جس نے بھی مغرب کی نماز پڑھی ہے اس نے نماز پڑھی ہے کہ قائم کیا ہے؟ جبکہ قرآن میں اور جگہوں پہ استعمال ہے اقیم الصلاۃ، تم نماز قائم کرو، مگر اس قائم کے معنی ہے نماز پڑھنے کی۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، اس یقیمون الصلاۃ کے معنی کچھ اور ہے، اس لیے کہ حالات کے اعتبار سے معنی بدلتے رہتے ہیں۔ جیسے ایک آیت چھوٹی سی پڑھ دوں، مکروا، ان لوگوں نے مکر کیا، وہ مکر اللہ۔ اب کیا ترجمہ کریں گے؟ شیراز ہند میں اتنا سناٹا، ہم آپ کو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، بات مکاروں پہ ہو رہی ہے، چاہے وہ حضرت عیسیٰ کے زمانے کے مکار ہوں، چاہے وہ حضور سرور کائنات کے زمانے کے مکار ہوں، چاہے وہ شہزادی کونین کے زمانے کے مکار ہوں، اور چاہے وہ امیر المومنین کے زمانے کے مکار۔ قرآن کہہ رہا ہے مکروا، انہوں نے مکر کیا، وہ مکر اللہ۔ اب کیا ترجمہ کریں گے؟ اللہ نے اس کی تدبیر کی۔ یہاں آ کے اور سخت ہو گیا، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سے بہتر تو ترتیب ساز کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اللہ سے بہتر تدبیر ساز کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اب یقیمون الصلاۃ یا اقم الصلاۃ دونوں الگ الگ ہیں، اس کا فرق بیان کر کے میں اپنے موضوع پہ آنا چاہتا ہوں۔ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں؟ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے تو مسجد میں مچھر بھی آتے ہیں، دل رکھ لیا آپ نے مسکرا کے، توجہ ہے آپ کی، مچھر بھی آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک مچھر آ کے آپ کے رخسار پہ بیٹھ گیا اور اس نے کاٹ لیا، آپ نماز تو پڑھ رہے ہیں مگر اپنا ہی ہاتھ اٹھا کے اپنے گلے پہ تماچا مار لیں گے آپ، متوجہ ہیں؟ اپنا ہی ہاتھ اٹھا کے، یہ مبتلا بے مسائل ہیں، اس میں کوئی بری نہیں ہے، اور آپ اتنے جری بھی نہیں ہیں کہ مچھر کاٹتا رہے اور آپ اسی میں نے ابھی دیکھا 2-4 لوگوں کو، کوئی مچھر آ گیا تو ہاتھ انہوں نے مار دیا۔ یہ کام کرتے رہتے ہیں آپ مچھروں کو بھگانے کا، نہیں ابھی آپ متوجہ نہیں ہیں، مگر یہ بھی بڑے ضدی ہیں، جب تک کہ آپ کے درمیان نہیں آتے ان کا بھلا ہی نہیں ہوتا۔ تو فوراً اپنے آپ نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اپنے رخسار پر مار دیا۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، جب آپ نے مچھر کو عین عالم نماز میں قتل فرما دیا، اب اس میں مسائل پوچھنا ہو تو مجھ سے نہ پوچھیے گا، اس لیے کہ میں ذاکر ہوں، فقیہ نہیں ہوں، فقہا سے پوچھیے گا، توجہ ہے آپ کی۔ اب جو آپ نے اس مچھر کا قتل کیا تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کی نماز ٹوٹی کہ نہیں ٹوٹی؟ اس لیے کہ آپ کے ذہن میں مچھر آیا اور فعل کثیر بھی آپ نے کیا، مچھر کو مارا، یہاں تک کہ وہ بیچارہ مر بھی گیا۔ دو ہی صورتیں ہیں کہ آپ کا تماچا پڑنے سے پہلے یہ بھاگ جائے، تب تو بچ جائے گا، اور اگر نہیں بھاگ پایا تو ختم ہو جائے گا۔ یہ ہے نماز، جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز قائم کرنا کسے کہتے ہیں؟ نماز قائم کرنا کسے کہتے ہیں؟
کہ پیر سے تیر نکال لیا جائے خبر نہ ہو۔ ہلکا سا جھونکا شیراز ہند کا آیا، انشاءاللہ باتیں سرسر چلے گی، مجھے یقین ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ تو اب نماز قائم کرنے میں اور نماز پڑھنے میں فرق سمجھ میں آ گیا۔ ساری دنیا نماز پڑھتی ہے، نماز قائم کس نے کیا؟ جس نے پیدا ہوتے ہی سجدے میں سر رکھ کے کہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ جو نماز یاد کر کے پڑھتے ہیں وہ اور ہیں، جنہوں نے نماز پڑھ کے بتایا وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ تو نماز قائم کرنے میں اور پڑھنے میں بہت فرق ہے۔ اور وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، مگر قرآن نے ایک شرط لگا دی، یہ صرف انتظار میں اتنی دیر ہو رہی ہے، ورنہ میں جلدی سے موضوع پہ آ رہا ہوں، بڑی توجہ کریں گے آپ۔ آج مجلس تھوڑا سا ٹف رہے گی مگر آپ تڑپیں گے ضرور، مجھے یقین ہے۔ زکوٰۃ دیتے ہیں، تو اس میں کون ہے جس نے زکوٰۃ نہیں دی ہے؟ اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دی ہے تو زکوٰۃ فطرہ تو ضرور دیا ہے۔ تو اگر زکوٰۃ دینا ہی ولی ہونے کی شرط ہے تو جتنے بیٹھے ہیں سب ولی ہیں۔ یہ تو میں زندگی میں آپ کو ولی کہہ رہا ہوں، ورنہ کچھ لوگوں کو تو دستور یہ ہے جب مر جاتے ہیں تو مردے کو ولی بناتے ہیں۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، ذرا سا غور فرمائیے۔ تو زکوٰۃ دینا بھی بہت ضروری ہے اور سب دیتے بھی ہیں، مگر بھیا ہم نے زکوٰۃ دینے والے کو کبھی خم نہیں دیکھا، لینے والے ضرور۔ نہیں توجہ کر رہے ہیں، لینے والے ضرور خم ہو جاتے ہیں۔ ارے ماشاءاللہ آئیے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو یہ زکوٰۃ جو دی جا رہی ہے، جو ولی دے رہا ہے، یہ عالم رکوع میں ہے۔ وہ 30 دن رمضان کے پورے ہونے کے بعد پہلی شوال کی زکوٰۃ نہیں ہے، یہ مسجد میں زکوٰۃ ہے اور عالم رکوع میں زکوٰۃ ہے۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، جب آپ نماز پڑھتے ہیں اور رکوع میں ہوتے ہیں، اگر کوئی باہر بولے تو سنتے ہیں کہ نہیں؟ آپ کیا پیش نماز سنتا ہے؟ اس لیے کہ بعض مرتبہ میں نے دیکھا کہ پیش نماز ختم ہونے کے بعد بگڑتا ہے، ارے تم نے بچوں کو کیسے آزاد چھوڑ دیا، شور مچا رہے ہیں، نماز خراب کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب کہ سنتے ہیں؟ میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ اب میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، مسجد پہ سائل کھڑا ہو کے پکار رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں کچھ دے دو، مگر سارے نمازی سن رہے ہیں، کوئی متوجہ نہیں ہوتا۔ آپ کہیں گے صاحب ان نمازیوں کا رتبہ بہت بلند ہے۔ ہم نے کہا کیا؟ کہنے لگے انہوں نے نماز پڑھنے سے پہلے کہا ہے 4 رکعت نماز پڑھتا ہوں میں ظہر کی، واجب قربتاً اللہ، اللہ کی قربت کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو جب یہ اللہ کے قریب ہیں تو کیسے سن لیں گے؟ میں نے کہا نماز کے علاوہ ہی کب انہوں نے سنا ہے؟ بڑی توجہ کیجئے گا، یہ آخری بات آیت کے سلسلے سے خالی آیت کا حق ادا کر رہا ہوں۔ ہم نے کہا انہوں نے نماز کے علاوہ ہی کب سنا ہے؟ مگر اب روایت کہتی ہے کہ کسی اور نے نہیں سنا، سائل کا لہجہ بدل گیا اور لہجہ بدل کے اس نے کہا اے اللہ تو گواہ رہنا، تو یہ بھی ثابت ہو گیا یہ سائل کافر نہیں تھا۔ توجہ ہے آپ کی، یہ اسلام کا ماننے والا تھا، صاحب ایمان تھا، تو اس نے پکار کے کہا اے اللہ تو گواہ رہنا، تیری چوکھٹ سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ اب معاملہ نمازیوں کا نہیں رہ گیا، اب معاملہ توحید کی آبرو کا آ گیا۔ ہاں میں توجہ چاہ رہا ہوں، میں مانتا ہوں کہ تم نے قربتاً اللہ کہہ کے نیت کی ہے، مگر اب سائل نمازیوں سے نہیں کہہ رہا ہے، اب اللہ سے کہہ رہا ہے
سنا. اللہ کے بعد جو سب کی سنتا ہے, نہیں سمجھایا, اللہ کے بعد جو سب کی سنتا ہے اس نے سن لیا. اور کیا کیا؟ عالم رکوع سے ہی اشارہ کیا. سائل بھی بڑے کمال کا تھا, کسی اور کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا, کسی اور کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا. یہ جانتا تھا کہ کہاں سے ملے گا, نگاہ اسی پہ جمی ہوئی تھی. اشارہ ہوا, سائل مسجد میں آیا, آنے کے بعد انگلی سے انگشتری کو اتارا. میرے مولا, آپ نے قربتاً اللہ کہا تھا, کیسے آپ نے فقیر کی آواز کو سن لیا؟ تو میرے مولا جب نہیں آواز دے, نادان تجھے نہیں معلوم, جب تک اس نے ان لوگوں سے مانگا, مگر جب اس نے کہا اے اللہ تو گواہ رہنا, تو علی یہاں نہیں تھا. چونکہ علی نے قربتاً اللہ کہا ہے, تو خدا کی بارگاہ سے علی نے سن لیا, اور سننے کے بعد سائل کو دے دیا. وہ دے دیا جو کسی نے کبھی نہیں دیا. بولنا چاہتے ہو تو ایک فقرہ کہوں, پر اتنا سمجھ لو, جو سلیمان نے مانگا تھا وہ علی نے بانٹ دیا. جو سلیمان نے مانگا تھا وہ علی نے بانٹ دیا. اب اس موضوع پہ مجھے بولنا نہیں ہے, اب میں آ گیا, اب یہاں سے گفتگو شروع ہو رہی ہے. اس آیت کو میں نے عنوان سخن کیوں قرار دیا؟ اس لیے قرار دیا اس آیت کو عنوان سخن کہ آج میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جناب زہرا نے اپنی زندگی میں جو سب سے بڑی ذمہ داری نبھائی, وہ ذمہ داری کون سی تھی؟ ہر نبی ولی ہے, مگر ہر ولی نبی نہیں ہے. یہ نوٹ کر لیں بچے, ہر نبی ولی ہے مگر ہر ولی نبی نہیں ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں. اور ولی کی ایک تعریف اور ہے, وہ پورے عالم پہ تصرف رکھتا ہو, اسے ولی کہتے ہیں. مدبر امور عالم ہو, یعنی پوری دنیا کا نظام دیکھ سکتا ہو, اسے ولی کہتے ہیں. یہ ولی کی تعریف ہمارے علماء نے کی ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں. اب جس نبی کو اللہ نے بھیجا, کس لیے بھیجا؟ دین سکھانے کے لیے. اور کس لیے؟ جو دین مان رہے ہیں ان کی حفاظت کے لیے. کیا یہ نبی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہمارے اوپر وقت پڑے اور نبی ہمیں آگے بچائے؟ تو واقعہ جناب موسیٰ کا آپ کو یاد ہوگا کہ موسیٰ کا چاہنے والا تھا اور ایک دوسرا آدمی اس پہ حاوی ہو رہا تھا. جناب موسیٰ نے جا کے اس کی حفاظت کی اور اس کے دشمن کو جان سے مار دیا. ارے میں نے یوں ہی یہ واقعہ نہیں پڑھا. جب نبی کے چاہنے والے کے دشمن کو معصوم برداشت نہیں کرتا, میں توجہ چاہ رہا ہوں, جب نبی کے چاہنے والے کے دشمن کو نبی برداشت نہیں کرتا تو یہ قوم زہرا کے دشمنوں کو کیسے برداشت؟ مگر پھر یہیں پہ بریک لگاتا ہوں میں. ٹھیک ہے, نبی ہماری حفاظت کے لیے آیا, مگر اگر نبی کو ضرورت پڑے حفاظت کی, تھوڑی دیر لگے گی. معاف کیجئے گا, معذرت چاہتا ہوں, اس سناٹے کا ذمہ دار میں ہوں. میں توجہ چاہتا ہوں. بھائی نبی کو اگر کوئی ضرورت پڑی تو نبی کی مدد کون کرے گا؟ آئیے بڑی تیزی سے بڑھ کے پوچھ لیتے ہیں سرکار امیر المومنین سے.
دیکھیں میں جا رہا ہوں جناب صحرا تک، دیر تو لگے گی اس لیے کہ ساتھ بہت بلند ہے، میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ کون مدد کرے گا؟ تو امیر المومنین نے فرمایا کنتو مع الانبیاء سرن، میں ہر نبی کے ساتھ پوشیدہ طریقے سے تھا، وما محمد سرا وعلانیہ، مگر محمد مصطفیٰ کے ساتھ پوشیدہ طریقے سے بھی تھا اور ظاہر بظاہر بھی تھا۔ 30 برس محمد کے ساتھ پوشیدہ طریقے سے تھے اور 33 برس ظاہر بظاہر تھے۔ موسیٰ پہ وقت پڑا تب امیر المومنین پہنچے، سلیمان پہ وقت آیا تو امیر المومنین پہنچے، آدم پہ وقت پڑا تو امیر المومنین پہنچے، ابراہیم پہ وقت پڑا، نہیں توجہ کر رہا، تو امیر المومنین پہنچے۔ جس نبی پہ وقت پڑا وہاں امیر المومنین پہنچے اور اس نبی کی مدد ہو گئی۔ اب میں پھر سوال قائم کر رہا ہوں، جو سب کی مدد کر رہا تھا اگر اسے مدد کی ضرورت پڑے، نہیں سمجھ رہا، جو سب کی مدد کر رہا تھا اگر اسے مدد کی ضرورت پڑے تو کون آئے گا؟ آواز قدرت آئے گی، کائنات کی مدد علی کرے گا، علی کی حفاظت سارا کرے گی۔ علی کی وہ ذات ہے کہ جس کو پکارنا ہی پڑے گا، پکارنا پڑے گا۔ خدا نہ کرے اس میں کوئی ایسا بیٹھا ہو جس کو یہ علی مدد اچھا نہ لگتا۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، آپ کے چہروں کا تبسم بتا رہا ہے کہ ولایت کا خزانہ آپ کے پاس ہے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، یا علی مدد سب نے کہا، 39 دن جان بوجھ کے پیغمبر نے نہیں کہا، ذرا سا بیدار ہو کے سنیں، جان بوجھ کر پیغمبر نے 39 دن یا علی مدد نہیں کہا، تو جبریل کو خدا نے بھیج دیا، نادے علیین، نبی پکاریے علی کو۔ کہنے لگے کہاں سے آپ نے سیکھا یا علی مدد کرنا؟ میں نے کہا حیدر کی قسم خیبر سے۔ مسافت میں علی مدینے سے خیبر تک آ گئے۔ رسول اللہ نے تو 39 دن کا قصہ دیکھا، امیر المومنین نے دیکھا ہی نہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کو جب ضرورت پڑی تو انہوں نے علی کو پکارا، اور 39 دن گزر گئے نہیں پکارا تو خدا نے کہا پکارو، اور جب پکارا تو مرحب کو اپنی اوقات کا پتہ چلا۔ ارے اب ہم سے نہ پوچھنا تم علی کو کیوں پکارتے ہو، ہم سامنے والے کی اوقات دیکھتے ہیں۔
دیجیے گا. آدھا گھنٹہ ہو گیا، اس موضوع تک کبھی نہیں پہنچا میں، اور شاید مضمون پورا بھی نہ ہو، کوئی ذمہ داری نہیں، مگر جو باتیں کہنا وہ آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا. اب آئیے، ایک حدیث ہے، حدیث قدسی، پڑھوں گا تو مسکرا کے استقبال کیجیے گا. اکثر کو اس میں حافظہ بھی ہوگا، یاد ہوگا. اور جو پڑھنے جا رہا ہوں میں حدیث قدسی، کسی مولوی کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے تعویذ لکھوانے کی. کسی حدیث کو لکھ کے اپنے بیٹے کے گلے میں ڈال دیجیے گا، اور کوئی فیس بھی نہیں لوں گا آپ سے، فری میں بتا رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولایت علی ابن ابی طالب حصنی، فمن دخل حصنی امن من عذابی. علی کی ولایت میرا ایک مضبوط قلعہ ہے. حصن مانے قلعہ، اور جو اس قلعے میں داخل ہو گیا، میں توجہ چاہ رہا ہوں، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ عذاب سے محفوظ ہو گیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ خیبر کو علی نے فتح کیا. نہیں، میں کہہ رہا ہوں یہودیوں کے قلعے کو اللہ کے قلعے نے فتح کیا. کہاں بیٹھے ہیں، کتنا خاموش بیٹھے ہیں. یہ سیراز ہند کی آواز نہیں ہے، اللہ کے قلعے نے یہودیوں کے قلعے کو فتح کیا. اور یہ بھی سن لیجئے، یہودیوں کو اگر کوئی ہرا سکتا ہے تو 39 دن والے نہیں. یہودی کو ہرا سکتے ہیں. خیبر گواہ ہے، 39 دن تک میدان چھوڑ کے بھاگے، مگر یہودیوں کو ہرا نہیں سکے. 56 ملک آج بھی چپ بیٹھے ہیں.
خدا نہ کرے کہ اس میں کوئی ایران کا مخالف ہو. ایران بولا اسرائیل ہوش میں رہے، تو ادھر سے امریکہ کا پیغام آیا ایران تو نہ بول، ہم تم سے لڑائی نہیں چاہتے. یہی تو مرحب نے بھی کہا تھا تمہارے باپ سے ہماری دوستی تھی. سن 40 ہجری تک رسالت اور توحید بچانے میں جنگ ہوئی ہے، مگر سن 40 ہجری کے بعد ولایت بچانے میں جنگ ہوئی ہے. آپ سن نہیں رہے ہیں، میں توجہ چاہ رہا ہوں، ذرا سا غور سے سنیے. مذہب نے کیا کہا؟ تمہارے بابا سے ہمارا یارانہ تھا، ہماری دوستی تھی. تو ابو طالب کا لال بھی بول اٹھا مرحب کفر اور ایمان میں دوستی نہیں ہوتی. چپ رہیے میرا کیا جائے گا، میں تو بول رہا ہوں. کیا کہا؟ اے مرحب کفر اور ایمان میں دوستی نہیں ہوتی. مذہب کے اوپر کمنٹ نہیں ہے، سارا لشکر اسلام سن رہا ہے کہ علی کہہ رہے ہیں کفر اور ایمان میں دوستی نہیں ہوتی. تو ان مسلمانوں کو رسول اللہ سے جا کے پوچھنا چاہیے تھا جب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. علی نے ان کے مومن ہونے کے لیے کیسے کہہ دیا؟ مرحب بھی چپ ہو گیا، اس نے دہرایا نہیں. اسے کہنا چاہیے تھا، کہاں کلمہ پڑھا تھا. اس کا مطلب مرحب بھی جانتا تھا کہ ابو طالب مومن تھے. ہیرے تلاش کرنے لگا. آپ کے باپ سے ہماری دوستی تھی. امریکہ نے بھی کہا، آغائے خامنائی نے منہ ہی نہیں لگایا. بکتا رہ تو، تیری کون سنتا ہے. یہودیت سے مقابلہ یا علی کر سکتا ہے یا جس کے پاس علی کی ولایت ہو. نہیں بیٹھے گیا یہودیوں سے مقابلہ اس زمانے میں وہی کہہ سکتا ہے، کر سکتا ہے جس کے دل میں ولایت ہو. جب یہاں مدرسہ ناصریہ سے اذان ہوتی ہے اور اس میں مؤذن کہتا ہے اشہد ان علی ولی اللہ، تو آپ کو اچھا لگتا ہے نا؟ نہیں لگتا؟ لگتا ہے. مگر کہیں سے نہیں آتی آواز تو آپ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں. دل برداشتہ نہ ہوئیے، ان کے بس کی بات نہیں ہے.
ولایت بڑی وزنی چیز ہے، اسے سب نہیں اٹھا سکتے، یہ غیرت داروں کے لیے ہے، ولایت علی بغیرتوں کے لیے نہیں ہے۔ اور ایک جملہ اور سن لیجئے، اگر بغیرت ہمارے گھر میں بھی پیدا ہو جائے، نہیں سن رہے آپ، اگر بغیرت ہمارے گھر میں بھی پیدا ہو جائے تو اس کے حلق سے بھی ولایت علی نہیں اترے گی۔ اگر غیرت دار دشمن کے گھر پیدا ہو جائے، بغیرت اگر ہمارے گھر میں پیدا ہو جائے، میں اپنے گھر میں کہہ رہا ہوں، آپ گھبرائیے نہیں، میں لعنت کرتا ہوں میرے گھر میں اگر کوئی امیر المومنین کا دشمن پیدا ہو، اور میں یہ دعا کرتا ہوں خدا سے کہ میرے گھر میں کوئی ایسا پیدا نہ ہو۔ اگر دشمن کے گھر میں بھی کوئی غیرت دار پیدا ہوتا ہے تو اس کے دل میں ولایت ہوتی ہے، اور اسی کے لیے امیر المومنین فرماتے ہیں یہ ہے تو فلاں کا بیٹا۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، مولا فرما رہے ہیں یہ نکتہ نہیں ہے، یہ چرب زبانی نہیں ہے، یہ مطلق العنانی نہیں ہے، گھبرائیے نہیں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ اور جو یہاں آپ کہیں گے کہ مجلس جناب فاطمہ زہرا کی فضائل علی کا، ہم نے کہا اگر زہرا نہ ہوتی، نہیں سن رہے آپ، اگر حضرت زہرا نہ ہوتی تو دنیا میں فضائل کوئی نہ پڑھ پاتا۔ یہ جناب زہرا کا کرم ہے جو انہوں نے ولایت کی حفاظت کی۔ ہاں میں پلٹ آیا، علی کیا ہے؟ قلعہ، مضبوط قلعہ، سب کی حفاظت کے لیے۔ علی کے لیے کون سا قلعہ ہے؟ علی کی حفاظت کے قلعے کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ سن لیجئے، 1,24,000 انبیاء نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بچایا، اور اس کے بعد بھی معصومین نے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ بچایا، مگر حضرت زہرا نے علی ولی اللہ بچایا۔ میں بہت تیزی سے مسائل کی طرف جا رہا ہوں، اس لیے کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ بلال نے قسم کھائی پیغمبر اکرم کی رحلت کے بعد، بلکہ کہہ دوں شہادت کے بعد، کہ میں مدینے میں اذان نہیں دوں گا۔ تو آپ کو معلوم ہے، ایک عالم اہل سنت کی ایک کلپ میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھی ہے، وہ کہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے غم میں جناب بلال نے یہ عہد کیا تھا کہ اب میں مدینے میں اذان، میں نے بھی ایک رخ نکالا، ذرا اسے متوجہ ہو کے سن لو اور مسائل پڑھ دوں، مجلس ختم ہو جائے، توجہ کیجئے گا۔ اچھا، تو وہ کہتا ہے شام چلے گئے، پھر اس نے ایک سوال قائم کیا، کیا بلال کا مدینہ چھوڑ کے شام چلا جانا تو نبی کا غم ختم ہو گیا؟ کہا نہیں۔ پھر وہ قسم کھا کے کہتا، قسم ہے وحدہ لا شریک کی، بلال نے اس لیے مدینہ نہیں چھوڑا، بلکہ بلال سے کہا گیا کہ اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ نہ کہو، تو بلال نے کہا یہ تو ناممکن ہے، کہا تمہارے پاس دو راستے ہیں، یا تو مدینہ چھوڑ دو یا علی ولی اللہ چھوڑ دو۔ تو بلال نے کیا جواب دیا؟ میں علی ولی اللہ تو نہیں چھوڑ سکتا، ہاں مدینہ چھوڑ سکتا۔ شیراز ہند کے مومنین کو میرا سلام، اگر ولایت علی کا معاملہ آئے تو اپنا شہر چھوڑ دینا، مگر علی کی ولایت کو نہ چھوڑنا۔ مجلس مکمل ہو گئی۔ کس حد تک علی کی ولایت کے لیے ہم کو آگے بڑھنا ہے؟
تو یہ شہزادی فاطمہ نے ہمیں سکھایا، چاہے تمہیں اپنی جان دینا پڑے مگر علی کی ولایت کی حفاظت کرنا، ایسے نہیں روتے۔ آپ کو معلوم ہے ہمیشہ دروازے پہ علی ہوتے تھے، آج دروازے پہ جناب زہرا ہیں، اس لیے کہ ولایت بچانا فاطمہ زہرا کی ذمہ داری ہے، اس لیے بی بی دروازے پہ آئی ہے۔ بلند آواز سے رونا جناب زہرا کے غم میں، اس لیے کہ محلے والوں کے منع کرنے کے بعد بھی جناب زہرا اپنے بابا کا مرثیہ پڑھتی رہی۔ جزاک اللہ، پروردگار آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ آج آپ کس کی طرف سے روئیں گے حضرت زہرا پہ؟ ان کی چھوٹی بیٹی ام کلثوم کی طرف سے، شہزادی زینب کی طرف سے، امام حسین علیہ السلام کی طرف سے، یا امام حسن علیہ السلام کی طرف سے؟ چلیے اب بھی آواز بلند نہیں ہوئی، فاطمہ زہرا کے کس یتیم کو پرسا لیں گے؟ میں یتیم نہیں کہہ رہا ہوں، میری خواہش ہے کہ بلند آواز سے رو لیں، بلند آواز سے رو لیں، اس لیے کہ آج آپ کو پرسا دینا ہے۔ کسے وہ میں بتانا چاہتا ہوں، 2 مہینے آتے آپ جناب زہرا کو پرسا دیتے ہیں، مگر آج رخ کر لیجئے کربلا کا، اے حسین غریب، رخ کر لیجئے جنت البقیع کا، اے سرکار امام حسن، رخ کریے شام کا، شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم، آئیے اپنی مادر گرامی کا پرسا قبول کیجئے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، وہ فکرہ آ رہا ہے جب آپ سب تڑپ کے روئیں گے۔ امام حسن فرماتے ہیں سب سے زیادہ مجھے اس بات کی تکلیف ہے کہ میری ماں مظلومی سے شہید کر دی گئی، ایک بھی اہل مدینہ میں سے نہیں آیا جس نے آگے ہمیں ہماری غریب ماں کا پرسا دیا۔ عزاداروں کہیں امام حسن کو آپ سے شکوہ نہ ہو جائے کہ فلاں عزادار نے ہمیں پرسا نہیں دیا۔ پروردگار ہم سب کو رونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم لن، روتے ہوئے کہیے اللہم لن قاتلی فاطمہ الزہرا۔ پروردگار لعنت کر جناب زہرا کے قاتل پر۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں اپنے ایمان اور عقیدے کی، بہت برداشت کر کے مسائل پڑھ رہا ہوں، ورنہ دل پھٹ رہا ہے، جی چاہتا ہے کہ جناب زہرا کے قاتل کا نام لے لوں، مگر ہم نے صبر کیا اس موقع کے لیے جب زہرا کا نام ظہور کرے گا۔ اور سب کے قاتلوں کی طرح ہم جناب زہرا کے قاتل کا بھی نام لے سکیں گے۔ 2 ہی مظلوم ایسے ہیں جن کے قاتل کا نام نہیں لیا جاتا، ایک ختمی مرتبہ جناب محمد مصطفیٰ اور ایک شہزادی جناب فاطمہ زہرا، اور ہم سب کے قاتل کا نام لیتے ہیں۔ پروردگار ہم سب کو بی بی زہرا کی شفاعت نصیب فرما۔ جن جن لوگوں نے یہ فرش بچھایا ہے، دعا کیجئے یہاں کے علماء، اساتذہ، طلاب اور جناب مرحوم کے لیے کہ انہوں نے یہ فرش عزا بچھائی ہے۔ بی بی زہرا کی شفاعت ہم سب کو نصیب ہو۔ میں وسائل پڑھ رہا ہوں، یہ لعنت سن لیا آپ نے؟ لعنت ہو، بہت برداشت کر کے
کہہ رہا ہوں قنفذ ملعون پر جو آگ اور لکڑی لے کے جناب زہرا کے دروازے پہ آیا. ایسے نہیں روتے, غم محسوس کیجئے. میں غیرت داروں سے خطاب کر رہا ہوں, اگر تمہارے دروازے پہ کوئی آ جائے اور تمہاری خواتین سے بے رخی سے بات کرے تو تمہارے اوپر کیا گزرے گی. آپ اندازہ کریں, آج حضرت زہرا دروازے پہ ہیں, ایک ظالم آتا. یہ سنیں گے آپ کیسے خطاب کرتا ہے, جو اہل بیت نبوت ہے, جو مادن رسالت ہے, جس کے ہاتھوں کا پیغمبر بوسہ لیتے ہیں, جن کے بچوں کا جھولا ملائکہ جھلاتے ہیں, جن کی چکی کو مقربین کے فرشتے آ کر چلاتے ہیں. اس دروازے پہ ایک ظالم آیا. خدا لعنت کرے, خدا لعنت کرے, خدا لعنت کرے. اے اللہ اس ظالم سے ہماری بیزاری کو قبول فرما دے. میدان قیامت میں ہمارا شمار عاشقان زہرا میں ہو. ایک ظالم آیا, کتنی توہین سے بولا ہے, سن سکے کیا؟ ایک فاطمہ غیرت دارو, عزادارو, علی کو گھر سے باہر نکال دو ورنہ ہم تمہارے گھر میں آگ لگا دیں گے. حضرت زہرا دروازے پہ آئی. اے ظالموں, ہمارا تم سے کیا لینا دینا, ہم صاحب عزا ہیں, اپنے بابا کی عزاداری میں مصروف ہے, واپس چلے جاؤ. تمہارا ارادہ کیا ہے؟ وہ ظالم باہر سے کہتا ہے, اگر تم نے علی کو ہمارے حوالے نہ کیا تو ہم تمہارے گھر کو آگ لگا دیں گے اور اہل خانہ کو جلا دیں گے. اگر یہ سچ ہے کہ آپ منتظر ہیں رونے کے لیے, میں مسائب نہیں پڑھ پا رہا ہوں مگر میں آ رہا ہوں. جناب زہرا کے کچھ مسائب عام طور سے بیان کیے جاتے ہیں. پسلیاں ٹوٹ گئی. حضرت محسن بلند آواز سے جوانوں رو, جو اس میں 18 برس کے جوان بیٹھے ہیں, میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ نبی کی ایک لوتی اور شہیدی بیٹی کا ماتم کر کے اٹھنا. جزاک اللہ. اور اگر مومنات تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو جناب زہرا پہ آنسو بہا کے اٹھنا. جزاک اللہ. جناب زہرا نے اندر سے آواز دی, جب تک میں زندہ ہوں میں تمہارے حوالے علی کو نہیں کروں گی. جب تک فاطمہ زندہ ہے علی پہ آنچ نہیں آ سکتی. رو رہے ہیں آپ, کیا کیا مسائل پڑھتے ہیں آپ. پسلیاں ٹوٹ گئی. جس طرف کی پسلیاں ٹوٹی تھی اس کروٹ نبی کی بیٹی پوری زندگی لیٹ نہیں سکی. بس 2 رخ مسائل کے, مجلس تمام. ایک مسائل ہے, وہ دوسرا مسائل کون سا ہے؟ قنفذ کی شمشیر لے کے ظالم نے جس کے قبضے سے حضرت زہرا دست مبارک پر حملہ کیا, اس ہاتھ سے جناب زہرا 95 دن ہمیں اور آپ کو اگر چوٹ لگ جائے اور ہڈی ٹوٹ جائے فوراً ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. 95 دن تک علی کو پتا ہی نہیں ہے کہ فاطمہ زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہیں. اس لیے کہ جب چیخ مار کر علی روئے تو ابن عباس نے تڑپ کے پوچھا, مولا
اتنی بے قراری سے کبھی آپ کو روتے نہیں دیکھا. تو حضرت علی نے کلیجہ تھام کے کہا اللہ نے صبر فاطمہ علی پسلیاں دور نہیں. مگر زہرا نے کبھی مجھ سے شکایت نہیں کی. رو رہے آپ. ایک مصیبت میں نہیں پڑھتا ہوں مگر پڑھ رہا ہوں. تماچا روئیں گے آپ. بس آخری فرصہ ہے. تازیانہ بس نا اتنے ہی مسائل میں بی بی زہرا کے بس. مگر ایک باب میں پڑھتا ہوں مقتل کا. فاطمہ دیواروں در کے درمیان. تو جب بی بی دیواروں در کے درمیان آئی ہے تو خالی پسلیوں میں پورا بدن چور چور ہو گیا. سنیے کتنی چوٹ آئی تھی فاطمہ زہرا کو کہ ابھی 28 سفر تک فاطمہ زہرا آسان لے کے نہیں چلتی تھی. مسائل کا آخر ہے عزادارو. مگر 28 سفر کے بعد جزاک اللہ کس دن سے عصا لے کے چلنا شروع کیا بی بی زہرا نے؟ پہلی ربیع الاول سے. میں مسائل پڑھ چکا ہوں. پہلی ربیع الاول سے. پہلی ربیع الاول کے بعد جناب فاطمہ زہرا عصا لے کے چلنے لگی. اور کیا کمر خم ہو گئی. اجرکم اللہ. بھائی اتنا ہی زخم نہ. مگر ان دو مسائل کے بعد ایک فکرہ کہتا ہوں. اگر آپ رو لیں گے تو مجلس کو تمام کر دوں گا. اس کروٹ فاطمہ زہرا کبھی نہیں لے سکی. اس ہاتھ کو کبھی نہیں اٹھا سکی. مگر عزاداروں قیامت آ گئی جب شہزادے حسین نے اپنے ماں کو خطاب کیا اماں جب تک آپ نہ بلائیں گی حسین نہیں آئے گا. تو خدا کی قسم بندے کفن ٹوٹے وہی ہاتھ اٹھا ٹوٹی پسلیوں پر حسین کا سر رکھ لیا. اے میرے کربلائی لال حسین آجا تجھے اپنے کلیجے سے فاطمة الزهراء إلهي بحق فاطمة وأبيها وآلها وبنيها. پروردگار اشک آلود آنکھوں کی دعائیں قبول ہوتی. جناب زہرا کی مظلومیت کا واسطہ ہماری ماں بہنوں اور بیٹیوں کی حفاظت فرما. پروردگار اس عزاداری کو ہم گنہگار عزاداروں سے قبول فرما. روز قیامت ہم سب کا حشر عاشقان جناب زہرا کے ساتھ. پروردگار
جناب جنہوں نے اس پروگرام کی بنیاد رکھی ہے ان کو، اور جتنے لوگ اس پروگرام میں محنت کرتے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کو تمام آفات ارضی اور سماوی سے محفوظ فرما۔ مومنین میں سے بھی جو ان پروگراموں میں یا جہاں بھی عزائے زہرا ہو رہی ہے اعانت فرماتے ہیں، ان کی تمام مشکلات کو دور فرما۔ پروردگار امام کا ظہور فرما تاکہ قاتلان زہرا کو سزا مل سکے۔ پروردگار ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما۔ پروردگار ہمارے امام کے ظہور پہ تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے امان و انصار میں شمار فرما۔ آخر میں اپنا ایک فریضہ عطا کر کے منبر سے اترتا ہوں۔ جناب زہرا کا یہ پیغام تھا کہ قیامت تک آنے والی ہماری اولاد کو سلام کہنا۔ میں جناب زہرا کی طرف سے تمام سادات کرام پر سلام بھیجتا ہوں، اور آخری ایک دعا۔ پروردگار جس طرح سے ہم کربلا جا کے مطمئن ہو جاتے ہیں، جس طرح سے ہم نجف جا کے مطمئن ہو جاتے ہیں، وہ وقت بھی نصیب فرما کہ جب ہم جنت البقیع پہنچیں تو شہزادی کا روضہ تعمیر ہو اور ہم لوگ اس بیوی کے قبر اطہر کی زیارت سے مشرف ہو سکیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آل الطاہرین۔